بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جنت کو بھی، جنت کا نظارہ ہم نے کر لیا، جنت انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی دلکش ہے۔ اے اللہ، جہنم کو بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ بڑی وحشت ناک ہے، دردناک ہے، ہیبت ناک ہے۔ اے اللہ، ہماری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اور وہ یہ ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے اور وہ بات جو تو نے کہی ہے اس پر عمل کریں گے، بس ایک موقع ہمیں مزید عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے کہیں گے نہیں نہیں، وہ موقع تھا، ختم ہو گیا۔ جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتا۔ میرے بھائی، ساری دنیا کا مال آپ خرچ کر دیں اسی بات پر کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں آ جائے، کوئی بندہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو ایک مرتبہ چلا گیا پھر ہم اس کے پاس جائیں گے، وہ نہیں آئے گا۔ جو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ ایک مرتبہ ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ جو ایک مرتبہ اس دنیا کی زندگی کو ختم کر لیتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، آج ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں حرکت کر رہے ہیں، آنکھیں ہماری وہ اپنا کام کر رہی ہیں، کان اپنا کام کر رہے ہیں، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، زبان اپنی کام کر رہی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم ان کی طرح ایسے ہی پچھتائیں کہ اب پچھتایا کیا کرے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، آج اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کریں، آج اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے کسی بھی لمحے کو گنوائیں مت، اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، رفاہ عامہ میں، دعوت دین میں تبلیغ کرتے ہوئے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اسی میں اپنی زندگیوں کو گزار دیں کہ جیسے ہی ہماری یہاں سے روح پرواز ہو اللہ کہہ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آجا آجا اے روح، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو دنیا کے اندر بڑی پریشان تھی، دنیا کے اندر تیرے ساتھ بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، کبھی یہ بیماری ہے، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی مالی تنگی ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، جس طرح کے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکلا دوسرے میں پھنسا۔ الدنیا سجن المؤمن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا سجن المؤمن ہے وہ جنت الکافر ہے، کافر کے لیے یہی جنت اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ قیدی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نہ وہ مرضی سے لباس پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ بعین ہی مثال ایک مرد مومن کی ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اسلام کا قمیض، اسلام کا لباس پہن لیتا ہے، اپنے آپ کو پیارے پیغمبر کی غلامی میں دے دیتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی ہے، پھر مرضی چلتی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس نے بھی اسلام کو قبول کیا پھر من مانی نہیں کی، پھر اپنی مرضی نہیں کی، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ مقدسہ مطہرہ حدیث نمبر 3925 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ دو شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ مسجد نبی کے اندر جلوہ گر ہیں، آ کے جب وہ دروازے میں کھڑے ہوئے انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتی ہے تو فوراً اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، انت یا رسول اللہ، آپ ہی اے اللہ کے رسول، آپ ہی رسول اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم انا رسول اللہ، ہاں ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی
وہ آپ کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسب بھی اعلیٰ عطا فرمایا، نسب بھی اعلیٰ عطا فرمایا، سیرت بھی آپ کی سب سے اعلیٰ، صورت بھی آپ کی سب سے اعلیٰ، اخلاق میں آپ سب سے اعلیٰ، کردار میں آپ سب سے اعلیٰ۔ آپ نماز کے اندر ہوں تو آپ کی نماز اعلیٰ، آپ تلاوت کے اندر ہو تو آپ کی تلاوت اعلیٰ، شکل و صورت آپ کی پوری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ ہے کہ ابو جہل بھی ایک دن بول کے کہنے لگا ما رأیت بِأَہْلِیَّ بِمِثْلِ محمد، میں نے تجارت کی غرض سے کیسر و کسریٰ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا۔ دیکھو لوگوں، میرا اختلاف محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہے، لیکن ایک بات تمہیں کہہ دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ما رأیت بِأَہْلِیَّ بِمِثْلِ محمد، آپ کی جو صورت ہے وہ بھی بے عیب ہے، آپ کی سیرت بھی بے عیب ہے، آپ کو جو اللہ نے دین اسلام کی صورت میں شریعت عطا فرمائی ہے وہ بھی بے عیب ہے، وہ بھی لاسانی ہے، اس جیسی کوئی دوسری شریعت بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گئے، کہنے لگے ہم غریب الوطنی سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، دونوں آئے تو تھے اسلام قبول کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے، لیکن انہوں نے سمجھا یہ موقع غنیمت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تعلیم حاصل کرنے، دین سیکھنے کے لیے۔ اپنے آپ کو وہیں روک لیا، عرصہ بیت گیا، کچھ دن بیت گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ غزوہ تھا، غزوہ بدر، اور اس بدر کے اندر یہ شریک ہوئے، دونوں شریک ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار ہے، دوسرا قدرے، اس کے اندر تھوڑی بہت سستیاں موجود ہیں، لیکن جیسے ہی دونوں شریک ہوئے ایک نے جام شہادت نوش کر لیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اس کے جانے کا دوسرے کو غم اتنا ہوا، پریشانی اتنی ہوئی، اس نے اس کو دل کے اندر اس کے ایسا گہرا زخم لگا کہ یہ میرا بھائی تھا، ہم اکٹھے آئے تھے، اکٹھے اسلام قبول کیا، حقیقی بھائی تو نہیں تھا، اسلامی تھا، میرا دوست تھا، اور ہم ایک ساتھ رہے، ایک منزل کی طرف چلے، لیکن یہ اللہ کی طرف جانے میں جلدی چلا گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ ہاں ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج ہم بھی اپنے بھائیوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو دفن کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دفن کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اوپر یہ ضرب نہیں لگتی کہ جس طرح آج ہم ان کو دفن کر رہے ہیں کل ہمیں بھی یوں ہی دفن کیا جائے گا، جس طرح آج ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا، آج ہم ان کو کفن دے رہے ہیں کل ہمارا کفن ہوگا، آج اعلان کرنے والے ہیں کل ان کا اعلان ہوگا، آج جنازہ پڑھانے والے ہیں کل ان کا جنازہ ہوگا، آج کسی کی چرپائی کو کندھا دے رہے ہیں کل ان کی چرپائی کو کندھا دیا جائے گا، آج کسی کی قبر کو اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف، قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کل اسی کی قبر، اسی کی چرپائی کو اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے، روح کو جاتا ہوا ہم نہیں دیکھتے، اگر اللہ چاہتا جسم کو بھی غائب کر دیتا کہ جس طرح روح غائب ہوتی ہے اسی طرح جسم بھی غائب ہو جاتا، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کسی کو نظر نہیں آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ چاہتا تو جو بھی ہمارے درمیان سے فوت ہوتا اس کو دنیا کے اندر سے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ غائب کر لیتے، لیکن اللہ نے غائب نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دیکھ لو یہ وہ انسان جو کل کلاں تمہاری طرح کھاتا تھا، پیتا تھا، بولتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، اس کی محنتیں، اس کی مشقتیں، اس کی ساری توانائیاں دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے تھیں، آج دیکھو یہ تمہارے سامنے چارپائی پہ بے بس ہو کر، بے کس ہو کر، لاچار ہو کر، لاغر ہو کر یہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ ہیں لیکن حرکت نہیں، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کر سکتے، اس کے
पाँव हैं, चल नहीं सकते, जुबान मौजूद है, बोल नहीं सकती, और कान मौजूद है, सुन नहीं सकता। हाँ हाँ, ये सब कुछ इसके आज़ा मौजूद है, लेकिन आज हरकत खत्म हो गई। आज हरकत उसकी खत्म हुई है, कल तुम्हारी भी खत्म हो सकती है। लोगों यहाँ सोच लो, यहाँ नहीं सोच रहे, गुस्ल देते सोच लो, गुस्ल देते नहीं सोच रहे, कफन देते सोच लो, कफन देते सोच नहीं रहे, इसकी चरपाई को उठाते सोच लो, चरपाई को उठाते नहीं सोच रहे, इसको दफनाते सोच लो, दफनाते नहीं सोच रहे, छोड़ के आ रहे हो तभी सोच लो। अल्लाह ने इसलिए बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि के तहत इसके जिस्म को नहीं उठाया, हमारे दरमियान रहने दिया है। अब इस शख्स पर गहरा असर हुआ कि मैंने भी एक दिन चले जाना है, क्योंकि दुनिया में आने का एक निज़ाम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, लेकिन दुनिया से जाने का निज़ाम नहीं है। बाप अपने बेटों को दफन कर रहे होते हैं, दादा अपने पोतों को दफन कर रहा होता है, बड़ा भाई छोटे भाई को दफन कर रहा होता है। दुनिया में जाने का कोई निज़ाम नहीं, कोई पता नहीं कौन कब चला जाए। आप देखो हाजी गुलाम फरीद बिहम्दिल्लाह, अल्लाह सेहत व आफियत वाली उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, माशाअल्लाह मौजूद हैं, लेकिन हाजी मुरीद हुसैन साहब चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये उनकी मेहनत है, हाजी अब्दुल अजीज साहब की मेहनत है, हाजी गुलाम फरीद साहब की मेहनत है, दीगर रुफाका हैं इनकी मेहनत है। मदरसा सल्फिया की एक बहुत बड़ी काविश है, मोहतरम शेख मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल वाहिद साहब की ये काविश है। मेरे भाइयों, ये एक अल्लाह का दीन का ये किला, ये मस्जिद अल्लाह का घर बना, ये जब तक चलता रहेगा, यहाँ इस पे दीन की तबलीग होती रहेगी, लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे अल्लाह का कुरान सुनाया जाता रहेगा, उनकी कब्र भी ठंडी होगी, और जो बना के गए, बना रहे हैं, जिंदा हैं, इनके लिए भी अल्लाह इनको जरिया नजात बनाएगा इंशाअल्लाह। कह दे और मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम का एक किला बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर को, इस जगह को ये शर्फ बख्शा के यहाँ मस्जिद बन गई। मैं अर्ज कर रहा था, हदीस कहीं बाकी ना रह जाए, मैं अपने टाइम का ख्याल करूंगा। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एक सहाबी जामे शहादत नोश कर गए, दूसरे पे असर हुआ, उसने नेकियों की रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि जो मोमिन होता है वो नेकियों के अंदर सुस्ती करता नहीं है। ये नहीं कहता नमाज का वक्त हो गया फिर पढ़ूंगा, कल से नमाजें शुरू करूंगा, कल से रोजे शुरू करूंगा, फलां नेकी कल से, नहीं, अभी से नेकी शुरू करनी। ये मुसलमान का शेवा है। मैं आपके सामने एक छोटी सी हदीस दरमियान में आई है, अर्ज कर दूं। सैयदना अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स को लाए, कहने लगे अल्लाह के नबी, ये शख्स है, ये इस्लाम कबूल करके थोड़े दिन पहले इस्लाम में दाखिल हुआ है, मैंने इसको एक खजूर का बाग दिया, इसने घर वालों को लिया, बाग के पास उस दरख्त के पास चला गया और उससे फल तोड़ना शुरू कर दिए, और उससे क्या हुआ कि मेरे बाकी बाग का भी नुकसान हुआ। अब मैंने कहा बाग बूटा तो तेरा है, मैंने तेरे इस्लाम की खुशी में तुझे दिया था, लेकिन मैं मेहरबानी करो मुझे वापस बेच दो, इससे मेरे बाकी बाग का भी नुकसान होता है। इसने इनकार किया है। अल्लाह के नबी इसका फैसला फरमाए। आपने फरमाया अबू दहदा, बात यह है, अगर तू ये बाग इसको दे दे तो मैं तुझसे वादा करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तुझे इससे बेहतर जन्नत में बाग अता फरमाएगा, जिसकी मईशत ये है, सब कुछ ये है। दूर की बात नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं, घर वालों से मशवरा करूंगा, बीवी बच्चों से पूछूंगा, जाकर बड़े भाई से पूछूंगा, रिश्तेदारों से मशवरा करूंगा। कहा अल्लाह के नबी मैंने दे दिया, आज के बाद ये मालिक है। आप सल्लम ने ये ऐलान सुना, आपने फरमाया बखिल मुबारकबाद। मेरे भाइयों, बात खत्म हो गई, रात गुजर गई, फजर का वक्त हुआ। आपने कहा ताल या अबा दहदा, अबू दहदा कहाँ हो, इधर आगे आ जाओ। अबू दहदा आए, कहा रात में गया, मुझे ख्वाब के अंदर मेराज हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ थे, मुझे जन्नत में घुमाते रहे, मैंने दिलकश बहुत ही हुसीन मंजर जन्नत के अंदर देखे, खूबसूरत तरीन महल देखे। दुआ करें अल्लाह हमें भी अता फरमाए। खूबसूरत तरीन महल मैंने देखे, बहुत सी नेमतें देखी, आखिरकार मैं थक गया। मैंने कहा चलो अब वापस चलते हैं, बकिया की जन्नत कल देखेंगे। जब मैं वापस आने लगा तो मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ने ये कहा है कि आज जितना भी आपने सैर की, जब से आप आए आप थक गए जन्नत देखते देखते, ये सारी की सारी जन्नत अल्लाह ने अबू दहदा को अता फरमाई है।
یہ ہے نیکی کے اندر جلدی کرنے والے۔ میرے بھائیو، اس صحابی نے بھی دوسرے نے بھی جلدی کرنا شروع کر دی، نیکیوں کو کرنا شروع کر دیا۔ حسن اتفاق ایسا ہے، حسن اتفاق ایسا ہے، 1 سال بعد یہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ہماری ان کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ غریب الوطنی سے آئے تھے اور آ کر مسلمان ہوئے، ہمارے دل کے اندر بڑی ان کے لیے محبت تھی، ہمیں سوچ آتی تھی ان کی۔ ایک رات میں سویا ہوا میں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، صحابی۔ میرے بھائیو، صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اگر صحابی اللہ کا ولی نہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ صحابی کا مرتبہ ایک ایسا مرتبہ ہے، کوئی اپنی محنت سے محدث بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر ایک مدعی کے لیے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائیو، یہ مرتبہ ان خوش نصیبوں کو ملا۔ یہ صحابی کا خواب ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کا دروازہ کھلا، وہی 2 افراد جو مسلمان ہوئے وہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کو فرشتے نے جنت کے دروازے سے باہر نکل کے، جو بعد میں فوت ہوا، طبی موت فوت ہوا، اس کو پہلے جنت میں لے کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے کو جنت میں لے کے گیا۔ میں حیران اور پریشان تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو میدان جہاد میں شہید ہوا وہ پیچھے رہ گیا ہے، جو طبی موت فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ میں صبح اٹھا، لوگوں سے سوال و جواب کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ کو میں نے خواب سنایا۔ آپ نے کہا ماذا تعجب، کس چیز میں تو تعجب کرتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، شہید ہونے والا کہ جس کے لیے اللہ نے اعزاز دیا ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہید کی شان ہے۔ شہادت کا کام کرنا مجاہدوں کا کام، یہ ہتھیلی پر جان رکھ کے کفار کے سامنے لڑنا، سر پہ کفن باندھ کے میدان مقتل میں نکلنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ مرتبہ اسے ملنا چاہیے تھا۔ اسے کس وجہ سے ملا؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، قد ماکاسا الیس قد ماکاسا ھذا بعدہ سنتن، کیا یہ بعد میں جو فوت ہوا اس کے 1 سال بعد زندہ رہا کہ نہیں؟ جی اللہ کے نبی رہا۔ فرمایا قد ادرک رمضان، اس نے رمضان کا مہینہ پایا کہ نہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی پایا۔ آپ نے فرمایا ساما، اس نے روزے رکھے؟ نعم یا رسول اللہ، اس نے روزے رکھے۔ قاما، آپ نے فرمایا اس نے قیام بھی کیا؟ جی جی اللہ کے نبی، اس نے قیام بھی کیا۔ اس نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا۔ میرے بھائیو، یہ صلاۃ اللیل بھی یہی ہے، قیام اللیل بھی یہی ہے، نماز تراویح بھی یہی ہے۔ قیام اللیل کا لفظ بھی اسی پر، صلاۃ اللیل کا لفظ بھی اسی پر، تہجد کا لفظ بھی اسی پر، یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے یہ سارے نام ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہتمام کرتا رہا، سحری کا، افطاری کا، ذکر و اذکار کا۔ اس نے رمضان المبارک کی کما حق قدر کی کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے، اللہ نے ہر کسی کا اجر بتا دیا، لیکن جب روزے کی باری آئی فرمایا فرشتوں لکھ دینا روزہ، یہ نہیں لکھنا ثواب کتنا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے عمل ایک بندے کے ختم ہو جائیں گے سوائے روزے کے، اللہ اسی روزے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جو ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، پیارے پیغمبر نے فرمایا زندگی بھر اس کی قضا دیتا رہے تو قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، اس پر روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا، پیسے ہوتے، کسی کا دینا ہوتا، کیا تو ادا کرتی؟ جی اللہ کے نبی ادا کرتی۔ تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، زیادہ حق رکھتا ہے ادائیگی کا۔
پتہ چلا کہ فوت ہونے کے بعد بھی روزے معاف نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سلسلہ الحدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الٹے منہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، باچھیں ان کی چیر دی گئی، خون ان سے بہہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے، روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یہ روزے نہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا، بعد اللہ بینہ و بین النار 70 خریفہ، اللہ اسے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے 70 خندقیں اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے کما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ میرے بھائیو، ہم اس کے اندر رمضان المبارک میں ہم تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس کا کوئی لمحہ، اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم اعتکاف کے لیے بھی اس اللہ کے گھر میں ٹھہریں، انشاءاللہ ٹھہریں گے نا جہاں اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیو، افطاریوں کا نظام بحمدللہ بفضل اللہ جہاں پر جاری اور ساری ہے، ہر جمعے افطاری، آئندہ جمعے بھی بھائی عبدالعزیز صاحب بتا رہے تھے آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ افطاری ہوگی۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ، جو کوئی ایک روزہ رکھے، ایک روزے دار کا روزہ افطار کر دے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب روزہ افطار کرنے والے کو دیتا ہے نا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ہے، روزہ رکھنے والے کو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی ایام ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کما حق ہوئی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث تو بہت ہیں، عنوان تو بہت ہے، لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے انہی جملوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے سنایا، آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضہ جات کی ادائیگی فرما۔ الہی، جو بے اولاد ہیں نیک سہل اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، جنہوں نے بھائیوں نے افطاری کا اہتمام کیا، محترم حاجی غلام فرید صاحب، حاجی عبدالعزیز صاحب اور حاجی مرید صاحب کے بیٹے، دیگر بھائی رفقا جنہوں نے بھی اہتمام کیا، الہی ان کا افطاری کرانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، میرے شاگرد محترم بھائی طاہر عزیز صاحب کی محنتوں کو الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آبادشاد فرما۔ یا الہ العالمین، بنانے والوں کے لیے الہی یہ ذریعہ نجات بنا، ذخیرہ آخرت بنا۔ الہی ہمارے تمام تر اعمال کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول و منظور فرما۔ جنت میں داخلے کا سبب بنا، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔